بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا واقعہ۔ اسم گرامی اور نسب: موسیٰ ابن عمران بن قابض بن عارض بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن کریم میں آتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، اور کتاب میں موسیٰ کا ذکر بھی کرو، بے شک وہ ہمارے برگزیدہ اور پیغمبر مرسل تھے، اور ہم نے ان کو طور پر کہ واہبی جانب سے پکارا اور باتیں کرنے کے لیے نزدیک بلایا، اور اپنے مہربانی سے ان کا بھائی ہارون پیغمبر عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اپنے کلام پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، اور ان کا قصہ کی کئی جگہوں مختصر اور طویل بیان ہوا ہے۔ اس کی تفصیلات ہم نے اپنے تفسیر میں ذکر کر دی ہیں، وہاں رجوع فرمائی ہیں۔ اس کتاب میں ہم کتاب سنت اور سلف الصالحین کے ذکر کردہ اسرائیلی روایات کی روشنی میں موسیٰ علیہ السلام کی سیرت شروع سے آخر تک بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ کتاب کی روشنی آیاتی میں اے محمد ہمیں تمہیں موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات مومن لوگوں کو سنانے کے لیے صحیح سناتے ہیں کہ فرعون نے ملک میں سر اٹھا رکھا تھا اور وہاں کے رہنے والوں کو گروہ در گروہ بنا رکھا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ کو یہاں تک کمزور کر رکھا تھا کہ ان کے بیٹیوں کو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ بے شک وہ فساد میں سے تھا، اور ہم چاہتا ہے کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کرے اور ان کو پیشوا بنائے اور انہیں ملک کا وارث کرے، اور ملک میں ان کو قدرت و طاقت دے، اور فرعون و حامان اور ان کے لشکروں کو وہ چیزیں دکھا دے جس سے وہ ڈرتے ہیں۔ اس جگہ موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کو اللہ تعالیٰ پہلے خلاصہ کے طور پر اس کی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی پر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ برحق اور سچ سچ بیان کرتے ہیں، جس کو سننے والا ایسے محسوس کرے جیسے کہ وہ خود اپنے آنکھوں کے ساتھ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یقیناً فرعون زمین میں سرکشی کے وہاں کے رہنے والوں کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا کہ فرعون کی زمین میں سرکشی اور طغیانی اور زیادتی پر اتر آیا۔ اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اور سب سے اونچا رب کی اطاعت سے منہ موڑ، اور اپنے رعایا کو اس نے مختلف گروہوں اور فرقوں میں بانٹ رکھا تھا، اور فرعون بنی اسرائیل کو کمزور کر دیا تھا جو اللہ تعالیٰ کے نبی یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ وہ اس دور میں زمین کے فاسیوں میں سب سے اونچے تھے، سب سے اچھے، بالکل اچھے تھے، لیکن اس ظالم و جابر اور کافر و فاجر بادشاہ نے ان پر اپنا تسلط جما لیا۔ وہ ان سے اپنے پوجا کرواتا اور ان سے گھٹیا اور ذلیل ترین کام لیتا تھا، بلکہ اس پر زیادتی یہ کہ ان کے بیٹیوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ بے شک وہ فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ وہ اتنی بری اخلاق سے گری ہوئی حرکات اس لیے کرتا تھا کہ بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات نقل کرتے ہیں کہ ان کی اولاد سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو بادشاہ مصر فرعون کی تباہی کا باعث ہوگا۔
اس وقت بات یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کے ساتھ اس وقت کے مصر کے بادشاہ نے زیادتی کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان سے ان کو بادشاہ کی دست درازی سے محفوظ رکھا تھا، اور یہ خوشخبری بنی اسرائیل میں مشہور اور معروف تھی، اور بنی اسرائیل آپس میں یہ بات بیان کرتے رہتے تھے۔ پھر یہ خبر بادشاہ مصر فرعون کے پاس اس کے بعض وزراء اور درباریوں کے ذریعے پہنچی۔ یہ لوگ رات کو فرعون کے پاس بیٹھ کر قصہ گوئی کرتے تھے، تو اس لڑکے کے ڈر سے اس نے بھی بنی اسرائیل کے لڑکے قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مقابلے میں کوئی بچاؤ احتیاط کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مروی ہیں کہ فرعون نے خواب میں دیکھا کہ ایک آگ بیت المقدس کی طرف سے آئی ہے، اور اس نے مصریوں کے گھروں اور قبطیوں کے قوم کو جلا کر رکھا تھا، اور بنی اسرائیل کا کوئی نقصان ہوا۔ فرعون گھبرانا نیند سے بیدار ہوا، اس کی گھبراہٹ جو زیادہ ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے کاہنوں، جادوگروں اور دیگر ماہرین کو بلایا اور اس نے خواب کے متعلق ان سے پوچھا، تو انہوں نے اس کو بتایا کہ یہ لڑکا ہے جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا اور اہل مصر کی تباہی اور بربادی کا باعث بنے گا۔ اسی وقت سے اس نے بنی اسرائیل کے بچے قتل کرنے اور بچیوں کے زندہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کمزور کیے ہوئے لوگوں پر احسان چاہتے ہیں، اور ہم ان کو مقتدا اور وارث بنانا چاہتے ہیں۔ اس بنی اسرائیل مراد ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مصر کی حکومت اور علاقے ان کو مل جائے، اور ہم بنی اسرائیل کو زمین میں اختیار دینا اور فرعون و حامان اور ان کے لشکروں کو کچھ دکھانا چاہتے ہیں، وہ جو کہ ان کو ڈر ہے، یعنی کمزور کو طاقت اور مظلوم کو زور آور اور ذلیل کو معزز کر دے۔ یہ ساری باتیں بنی اسرائیل کے بارے میں کہیں جا رہا ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِي كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کو جو ضعیف شمار کیے جاتے تھے سرزمین مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا، جس میں ہم نے برکت دی رکھی ہے، اور تیرے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کو صبر کی وجہ سے پورا کیا۔ اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا